بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی اعتبار سے اگر یوم عاشورہ کی تحقیق کی جائے تو مختلف تاریخی روایات اور کتب اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہیں کہ دنیا کے بڑے اور عظیم واقعات یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے ہیں۔ یعنی واقعہ کربلا سے پہلے بھی کچھ عجیب واقعات رونما ہو چکے تھے، لیکن ان سب میں کسی نہ کسی کے لیے خوشی اور نجات تھی۔ لیکن واقعہ کربلا کے بعد یوم عاشورہ کو عظمت کے علاوہ تاریخ کا سب سے دردناک دن بھی سمجھا جانے لگا ہے۔ آئیے واقعہ کربلا سے پہلے کے واقعات میں سے کچھ خاص واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک نے 10 محرم کو ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، جب حضرت آدم اور اماں حوا نے جنت سے گندم کا دانہ کھایا تو اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم کئی سالوں تک اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ نے حضرت آدم کی توبہ 10 محرم کو قبول فرمائی۔ نمبر 3، اسی دن اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ نمبر 4، جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تو حضرت نوح کی کشتی سیلاب میں ادھر ادھر تیرتی رہی۔ وہ سیلاب کی زد میں آئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی اسی دن محفوظ فرمایا۔ نمبر 5، 10 محرم کو ہی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے خلیل کا لقب سے نوازا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اسی دن اللہ نے حضرت ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کیا۔ نمبر 6، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ننھے اور پیارے سے لاڈلے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ نمبر 7، جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا تو اللہ نے 10 محرم کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی فرمائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 10 محرم کا دن بہت ہی محترم اور احترام کے قابل ہے۔ نمبر 8، اسی دن اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ ملایا۔ نمبر 9، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو جان سے مارنے کے لیے ان کا پیچھا کیا تو یہی وہ دن تھا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے آپ علیہ السلام کو رہائی فرمائی۔ نمبر 10، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی۔ نمبر 11، محرم کی 10 تاریخ کے دن ہی اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ سے بادشاہت نصیب فرمائی۔ اسی دن اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ یہی وہ دن تھا کہ جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد باہر نکالا گیا۔ اسی روز اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ بھی قبول فرمائی اور اس قوم سے عذاب کو دور فرمایا۔ اسی دن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہی وہ دن تھا جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے تنگ کیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے محفوظ پا کر آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ اسی مبارک دن میں ہی دنیا میں پہلی دفعہ باران رحمت نازل ہوئی۔ خانہ کعبہ پر اسی دن نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ اسی دن حضرت محمد نے اپنی بیٹی اور حضرت فاطمہ کا نکاح مولا علی شیر خدا سے کیا۔ اسی دن بدبخت یزیدی فوج نے حضرت سیدنا مولا حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ محرم کی 10 تاریخ کو ہی قیامت بھی قائم ہوگی۔ بے شک کربلا ایک پیغام ہے۔ یہ صرف 10 دن رونے کا نام نہیں، بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت ہے۔ حضرت ام سلمہ سے حضور اکرم نے فرمایا کہ ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت ہی خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ پہرے پر کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں حسین آ گئے۔ چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا تو وہ رونے لگے۔ وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں وہاں نہ رہ سکی، باغ کے اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ حضرت حسین کو سینے سے چمٹایا ہوا ہے اور سسک سسک کے رو رہے تھے۔ آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی کو تر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اپنی باہوں میں انہیں دبایا ہوا تھا۔
تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ کیا ہوا ہے، آپ ایسے تڑپ کیوں رہے ہیں؟ آپ نے روتی کپ کپاتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ فرمایا، ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کرے گی اور جہاں اس کا خون گرے گا اس کی وہ مٹی مجھے دکھائی ہے، میں اس لیے اس پر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! ابھی تو شہادت ہوئی بھی نہ تھی تو ہمارے پیارے آقا سرور کائنات نے اتنے آنسو بہا دیے۔ کربلا کا واقعہ ایسا ہے کہ کوئی نہ بھی چاہے تو پھر بھی اس کی آنکھیں آنسو بہانے سے نہیں روک سکتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا ہے کہ جیسے ہر سال وہ آج ہی ہوا ہو، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ پاک پورا سال اس بندے کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ آئیے اب ہم ان غلط باتوں اور کاموں کی بات کرتے ہیں کہ جو محرم الحرام کے حوالے سے عوام کے اندر مشہور ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محرم کے مہینے میں گوشت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور گھر میں اور نقصانات ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہم فریج میں رکھتے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر قربانی کا گوشت محرم کے مہینے میں رہ جائے تو اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ پیارے دوستو، لوگوں کے یہ تمام نظریات غلط ہیں۔ اسلام کے شروع میں جب قربانی کی جاتی تھی تو اس وقت یہی حکم تھا کہ 3 دن کے اندر گوشت کو ختم کیا جائے، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ گوشت فریج میں رکھا رہے یا گھر میں پڑا رہے محرم میں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ ہی محرم میں گھر میں گوشت لانے سے کوئی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں اگر ہم بستری کی جائے تو وہ بہت غلط ہے، اس سے نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن محرم میں ہم بستری کرنا ناجائز عمل ہے۔ پیارے دوستو، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے، کیونکہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی وقت ہم بستری کر سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ حائضہ نہ ہو۔ بعض لوگ محرم کے مہینے میں قبروں کی لپائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کسی رشتہ دار کی قبر اگر خستہ حال ہے تو اس پر مٹی وغیرہ ضرور ڈالیے، اس قبر کو ٹھیک کیجیے۔ اس میں محرم کا مہینہ ہونا لازمی نہیں۔ محرم کے مہینے میں عورت اپنے آپ کو تیار کر کے بن سنور کر قبروں میں جاتی ہے، یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے جو بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے یا پھر قبرستان جاتی ہے۔ ہاں، جو عورت بہت بوڑھی ہو اس میں شریعت کچھ گنجائش دیتی ہے، اور جو عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اس کے لیے پردہ کرنے میں بھی اسلام میں گنجائش ہے، لیکن سرعام وہ بھی باپردہ ہو کر نہیں گھوم سکتی۔ عورت کو چاہیے کہ گھر بیٹھ کر اپنے مرنے والے عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کرے، جبکہ مرد حضرات قبرستان جا کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ مردوں کو ہر جمعے کے دن قبرستان جانا چاہیے۔